اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر کے کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے، تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ اس واقعے کو تفصیل میں آگے جانیں گے ضرور، لیکن پہلے اس سے جڑے کچھ سوال کہ مسجد اقصی کی تعمیر کس نے کی؟ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر میں کتنا وقت لگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جنات تعمیر میں کیسے لگے رہے اور جنات کو کیسے علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے؟ اس کا جواب اس ایپیسوڈ میں ملنے والا ہے۔ مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتا ہے، جس کا تعلق قوموں کے عروج زوال اور پیغمبروں کی آمد سے ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین ابراہیم ہی کی ایک شکل ہے، جو حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی اصل توریت اور انجیل کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے۔ واقعی معراج کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء کرام کی امامت کرنا ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اس لیے یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے، جہاں بے شمار پیغمبر بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین قدوس کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا تھا اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ ان آیت میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بیان کیا، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرم۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ ان دونوں تعمیروں کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 40 سال۔ علماء اور مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق مسجد اقصی کو سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ روایتوں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور پر حضرت آدم کی طرف بھیجا اور انہیں مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا۔ ابن حسام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہو گئی اور ان کی ریاست قائم ہو گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کی۔ چنانچہ احادیث اور تاریخی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مراحل اور ادوار میں بار بار تعمیر کی گئی، اور اس کی تعمیر کئی پیغمبروں نے کیا۔ مسجد اقصی مکمل طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تعمیر کی گئی تھی، جس کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایتوں میں بھی ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ذلیل القدر پیغمبر تھے، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی،
اور انسانوں کے ساتھ چرندوں پرندوں جانوروں حیواناتوں اور جناتوں پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے تھے۔ لہٰذا مسجد اقصی کی تعمیر کے کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگایا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ کے بادشاہ بننے کے بعد شروع ہو گئی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنایا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے لاٹھی کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ عبادت کافی لمبی ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا مہینوں اس طرح کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جناتوں کو آپ کی وفات کا علم ہی نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس چھڑی کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی کی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی سڑتی نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں محفوظ ہیں اور غیب سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی مقام پر چھڑی کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس چھڑی کو دمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا اور تب جناتوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو جناتوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دمک لاٹھی کو کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جناتوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس ذلت و خواری کی عذاب میں نہ ہوتے۔